نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وقال الله تبارك وتعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى صدق الله العظيم. میرے محترم دینی بھائیوں، قابل احترام اسٹیج پر بیٹھے علماء کرام، اور میرے ننھے مننے پیارے بچوں، ان ننھے مننے بچوں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور نہیں دیا، لیکن پھر بھی ان کی دل لگی اور ان کے مقصد کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اہل بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں، بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ تقریباً 150 گھر کی آبادی ہے یہاں۔ کل رات ہی ہم نے دیکھا کہ ناچ تماشا جب یہاں تھا موجود تو لوگ بغیر بلائی ہوئے دور دراز سے سفر کر کے یہاں تک تشریف لائے، حصہ لیے اس میں، لیکن پچھلے کچھ گھنٹوں سے ہمارے موجودہ کے امام و خطیب صاحب اور ہمارے ساتھی جناب طیب صاحب بھی آپ حضرات کے سامنے بہت قیمتی باتیں رکھ رہے تھے۔ ان کو آگے اگر سنتے غور و فکر کرتے اور اس پہ عمل ہوتا تو شاید ہماری زندگی سنور جاتی۔ تو میں بات کو زیادہ لمبی نہ کرتے ہوئے ان علماء کے موجودگی میں لب گشائی کرنے کی جرات کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے پسند کیا ہے، اس کا نام اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اسلام کے علاوہ باقی جتنے بھی طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رد کر دیا ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ۔ کہ اسلام کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے اب اس کے بارگاہ میں قبول نہیں ہے، وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ کامیابی اور ناکامی کا جو مفہوم قرآن کریم سمجھا رہا ہے وہ بالکل الگ ہے، اور جو ہم سمجھتے ہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں؟ پیسہ بہت آ گیا، کاروبار بہت بڑا ہو گیا، بچے سارے سیٹ ہو گئے، تو ہم کہتے ہیں سکسیسفل لائف ہے، اور کچھ نہ بن سکا تو کہتے ہیں کہ بیچارے کا فیلئر ہے۔ ہماری سکسیس اور فیلئر کی یہ ڈیفینیشن ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ناکام کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فیل کون ہے؟ قل ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم واہلیہم یوم القیامہ، کہ آپ انہیں بتائیے کہ ناکام وہ ہے جو قیامت کے دن ناکام ہو جائے گا۔
وہ ناکامی کیا ہے؟ لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، کہ وہ انسان آگ میں جا گرے گا، اس کے اوپر بھی آگ ہوگی، اس کے نیچے بھی آگ ہوگی۔ ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہ ہے وہ ناکامی جس سے تمہارا اللہ مردوں کو بھی ڈرا رہا ہے، عورتوں کو بھی ڈرا رہا ہے۔ یا عبادی اتقون، تو میرے بندو اس ناکامی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو اگر اس سے بچنا ہے۔ کامیاب کون ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کی نیکیاں بڑھ گئی وہ کامیاب ہے۔ وہ کامیابی کیا ہے؟ جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار۔ کامیابی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے بہت بڑی جنت جو تیرے رب نے تیرے رہنے کے لیے بنائی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ گزرگاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، میرا رب کہتا ہے یہ سب جو نظر آ رہا ہے سب ایک آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ لا تساوی جناح بعوض، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے۔ کبئی العنکبوت، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، کہ یہ کھیل کود تماشا ہے۔ جس طرح چھوٹے بچے ہماری نظروں کے سامنے کھیلتا ہے تو ہم میں سے جو بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بچہ ہے کھیل رہا ہے کھیلنے دو۔ تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، یہ ساری حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم میں بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، اس کی اصل حقیقت نہیں ہے۔ حضرت امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا ما تبعوا، لوگ ابھی سو رہے ہیں، موت آئے گی تو آنکھ کھل جائے گی، موت آئے گی آنکھ کھل جائے گی، پھر وہ ہر وہ چیز کو دیکھ لے گا جو قرآن و حدیث میں سنا کرتا تھا، پھر وہ ہر چیز کا سامنا بھی کر لے گا جو اپنے اماموں سے اپنے علماء سے سنا کرتا تھا۔ ہر چیز سامنے آ جائے گی، جنت بھی، جہنم بھی، قبر کا عذاب بھی، قبر کی راحت و سکون والی زندگی بھی، ہر ایک چیز ہمارے سامنے آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، دنیا میں پیدا کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ انسان ہی اگر جب کسی چیز کی طرف قدم اٹھاتا ہے، جب کسی چیز کو کرنے کی تیاری کرتا ہے تو اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی مقصد لے کر اپنا قدم اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے کہ وہ کیوں پیدا کیا۔ ایسا نہیں تھا کہ آسمان جو ہے نا تھم نہیں رہا تھا، آسمان جو ہے نا اوپر رک نہیں رہا تھا تو انسانوں کو پیدا کر لیا تاکہ اس کے سہارے سے ہم آسمانوں کو روک دیں۔ ایسا بھی نہیں تھا کہ زمین تھم نہیں رہی تھی تو انسانوں کو جو ہے نا زمین کے اوپر پیدا کر دیا تاکہ زمین اپنی جگہ تھمی رہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، کہ جب ہم نے تم کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا لا تعلمون شیئا، تو تم بالکل جاہل تھے، کچھ نہیں جانتے تھے۔ اور انسان کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقوں کو پیدا کیا ہے سب کو مکمل علم دے کر پیدا کیا ہے۔ سانپ کو پھٹکارنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، شیر کو دہاڑنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، چیٹی کو لائن لگا کر چلنا کوئی سکھاتا نہیں ہے، لیکن انسان کو بالکل جاہل پیدا کیا، انسان کو علم نہیں دیا۔ اگر کوئی انسان پنجاب میں پیدا ہوتا ہے تو وہ پنجابی بولنے لگتا ہے، اگر کوئی انسان گجرات میں پیدا ہوتا ہے تو وہ گجراتی بولنے لگتا ہے، اگر کوئی انسان سعودی عرب میں پیدا ہوگا تو اس کی زبان عربی ہو جائے گی، اگر کوئی اس علاقے میں پیدا ہوگا تو اس کی زبان بھوجپوری ہو جائے گی۔ مطلب ہے انسان کو چنا ہوا یا متعین
ایک زبان نہیں دیا گیا بلکہ سب کو الگ الگ زبان دی گئی، سب کو الگ الگ سمجھ اور عقل و شعور دیا گیا، اور اپنے عقل و شعور کو استعمال کر کے انسان اگر علم سیکھنا چاہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو فرشتوں سے زیادہ علم دیا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، حضرت آدم علیہ السلام کو اتنا علم دیا تھا کہ فرشتے اس کے مقابلے میں کھڑے نہیں ہو سکتے تھے۔ عام انسانوں کا علم تو نبی تک نہیں پہنچ سکتا، لیکن انسان اگر کوشش کرے تو علم سیکھ سکتا ہے، اور جب تک علم نہیں سیکھے گا تب تک وہ خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ شیخ شادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، بے علم نتوا خدا را شناخت، کہ بغیر علم کا کوئی بھی انسان خدا کو نہیں پہچان سکتا۔ تو ہم اپنے رب کو کیسے پہچانیں گے؟ جب ہم اس کی دی ہوئی شریعت، اس کا بھیجا ہوا قرآن، اس کی نازل ہوئی کتاب پہ غور و فکر کریں گے، تب ہم کو جو ہے نا اپنا رب نظر آئے گا۔ پھر جو ہے نا ہم جو بولتے ہیں اس میں رب کی قدرت نظر آئے گا، ہم جو سنتے ہیں اس میں بھی رب کی قدرت نظر آئے گا، ہم جو دیکھتے ہیں اس میں بھی رب کی قدرت نظر آئے گا۔ ذرے ذرے میں، درختوں کے پتے پتے میں، اور ریت کے ذرات میں بھی، پہاڑ کی بلندیوں میں بھی، چمکتے تاروں میں بھی تمہارا اللہ نظر آئے گا۔ تو میرا اللہ قرآن کریم میں سوال کرتا ہے، أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا، کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا؟ کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ میرے ماموں اور میرے نانا سے ریکویسٹ ہے کہ چھت پر آنے کی کوشش کریں، اور سب سے متبادل درخواست ہے کہ جتنا بھی لوگ ہم سب کا بیان سنے ہیں اب دعا مانگی جائے گی، کیونکہ وقت قریب ہو گیا ہے، وقت ختم ہو رہا ہے، اذان بھی ہوگا، نماز بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو میرے ماما سے گزارش ہے کہ اذان ہو رہی ہے، اور میرے نانا سے بھی گزارش ہے کہ یہاں آئیں اور دعا کرا لیں۔ اور آپ حضرات سے ریکویسٹ ہے، درخواست ہے کہ یہاں پر ہمارے گاؤں کے جو امام صاحب ہیں ان کی ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔